إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر یہ آیات تلاوت کیا کرتے. معاشرتی طور پر ان آیات کی روشنی میں چند باتیں فریقین کے لیے بطور نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اسلام کے اندر باپ بیٹی سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ رشتہ نہیں ہے. جب کوئی باپ کسی کو اللہ کے نام پر بیٹی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی جو سانسیں ہیں وہ آپ کے ہاں گروی رکھ دی ہیں. اس کی بیٹی خوش ہے تو وہ زندہ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، وگرنہ ایک زندہ لاش ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے کہ مرد کے ذمہ نان و نفقہ اس کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور بیوی کے ذمہ خاوند کی اطاعت و فرما برداری. میں نے جملہ بولا ہے خاوند کی اطاعت و فرما برداری، کہ خاوند اگر کہے کہ میرے والدین کا کھانا بنا، کپڑے استری کر، تو بیوی جو ہے وہ پابند ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے بیوی کی جنت خاوند کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی ہے، اور ماں باپ کی جو خدمت ہے اس کے ساتھ بیٹے کی جنت مشروط کر دی ہے. یعنی بیوی سے خاوند راضی ہے تو جنت، اور بیٹے سے اگر ماں باپ راضی ہیں تو کیا ہے؟ جنت. چوتھی بات، ہمارے ہاں شادی کے بعد کوشش کی جاتی ہے، بیوی کوشش کرتی ہے کہ میں خاوند جو ہے اس کو اکھیڑ کر اپنی طرف لے آؤں، اور والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیٹے کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئیں. یہ کشا کشی جو کھینچا کھینچی ہے، اس میں رشتے خراب بھی ہوتے ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. والدین کو اپنے بیٹے کی جو زندگی اس میں اس کی مدد کرنی چاہیے. بیوی کے ساتھ اس کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے یہ سکھانا چاہیے، اور بیوی کو بھی اپنے خاوند کے رشتے بچانے میں پوری مدد کرنی چاہیے، کہ اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، یہ گلدستہ ہے. پانچویں بات، ہمارے ہاں ساس، سسر اور سالہ یہ نعوذ باللہ گالی سمجھا جاتا ہے. یہ اسلام کے بڑے احترام والے رشتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ شادی کے بعد جب داماد گھر جاتا ہے پوچھتا ہی کوئی نہیں. کئی بندے آتے ہیں جدوں مرضی آؤ تو جدوں مرضی جاؤ. ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے داماد کو وقت دو، عزت دو، احترام دو. عموماً جب میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے تو لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. تیسری جو بات، آخری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ارسل بیٹا اب آپ پر
بڑی ایک ذمہ داری آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ کا تعلق ایک دینی گھرانے سے ہے، اور خوش نصیبی ہے کہ آپ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان میر صاحب کے برخوردار ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین بھی اچھا دیا ہے، دنیا بھی اچھی دی۔ تو بیٹا جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے پر مسکراتا ہے۔ بندہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے فجر کی نماز کے لیے، اسی طرح بندہ نہیں اٹھتا تو بیوی اس کو اٹھاتی ہے، اٹھ بھائی نماز پڑھ۔ تو جس طرح آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی ذمہ داری ہے آپ کو کھانا دینا، لباس دینا، خدمت کرنا، دونوں کی ذمہ داری اس سے بھی اہم ہے کہ ایک دوسرے کے ایمان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ نہیں بندہ جنت ٹر جائے تو بیوی کھجل ہوندی رہے، اسی طرح عورت جنت میں چلی جائے اور خامد پیچھے رہ جائے۔ تو بہترین خامد وہ ہے جو دنیا میں بھی بہترین ہے اور اللہ کے ہاں جنت میں بھی بہترین۔ میں یہ چند نصیحتیں فریقین کو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ میر محمد ارسل برخوردار میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کا نکاح جو ہے وہ سبیقہ بنت محمد صدیق سے کر رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے 5 تولے سونا حق مہر ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ میں آپ کا نکاح سبیقہ بنت محمد صدیق سے کر رہا ہوں، قبول ہے آپ کو؟ بارک اللہ لکما۔